अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो नुस्खा बयान करने लगा हूँ वो इंतहाई कीमती और बेज़रर, फ़ायदेमंद और बनाने में आसानी, तो ये तमाम चीज़ें ये सामने रखते हुए ये नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो ये नुस्खा जब आप बना लें तो इसे ज़रूर आजमाइए, बहुत ही फ़ायदा देगा। जब आप इसे इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको डॉक्टर की फ़ीस जो आपने अदा की होगी वो भी भूल जाएगी, जो आपका वक्त ज़ाय हुआ होगा वो भी आपको भूल जाएगा। तो ये नुस्खा मैं फ़ी सबिलिल्लाह आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वो इसलिए पेश कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त अहबाब और अल्लाह ताला की मखलूक मुझे दिए हुए इस इल्म से फ़ायदा उठाएं और मेरे हक़ में दुआ दें। बहुत से हकीम अपने नुस्खों में दवाइयों के नाम संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारी ज़बानों में बयान करते हैं और वीडियो देखने वाले, सुनने वाले उन दवाइयों के नाम लिख लेते हैं और पंसारी की दुकान पर जाकर वो चीज़ें मांगते हैं तो उन पंसारियों को उन अद्वियात का पता नहीं होता और वो कह देते हैं कि ये हमारे पास नहीं। तो इस तरह वो नुस्खे नाकाम हो जाते हैं और दवाइयाँ बनाने वाले जिसने वीडियो देखी है वो मायूस हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में दवाइयों के नाम बताता हूँ ताकि मिलने में, लेने में आसानी हो जाए और एक दूसरे को बताने में भी आसानी हो जाए, ताकि हमारी ये हिकमत जो है आगे से आगे चलती रहे। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे दोस्त जब नुस्खा बयान करते हैं तो उसमें से चंद एक अद्वियात जो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं वो बताने से गुरेज करते हैं। तो इस तरह वो नुस्खा नामुकम्मल बयान करते हैं जिससे उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने जो भी नुस्खे आपको बताए हैं, मेरी वीडियो आपने देखी हैं, उसमें सादे सादे अद्वियात के नाम हैं और ईमानदारी से 100% नुस्खे जो है वो मैंने सही बयान किए हैं। इसमें किसी किस्म की कोई हेरा फेरी, बेईमानी नहीं की। तो आज जो मैंने नुस्खा बयान करना है वो सिर्फ़ 2 चीज़ों से ये दवाई तैयार होती है। तो ये दवाई बच्चों के कान बहने की दवाई है। बच्चे की माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो वो लेट कर दूध पिलाती है, तो ये तरीका गलत है। तो सही तरीका जो है वो ये है कि बच्चे को गोद में लेकर उसे दूध पिलाया जाए। जब वो दूध पीते पीते सो जाए तो फिर उसको सीने से लगाकर उसकी कमर पर 1-2 थपकियाँ दे दी जाएं ताकि बच्चे के मुंह में जो दूध है वो मैदे में चला जाए।
تو جو سو کر بچے کو دودھ دیا جاتا ہے تو بچے کے منہ میں دودھ رہ جاتا ہے، اور جس طرف اس نے کروٹ لی ہوتی ہے اس کان میں وہ دودھ چلا جاتا ہے، جس سے اس کے کان میں ورم زخم ہو جاتے ہیں اور کان بہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر ماں باپ جو ہے اس وجہ سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ بچہ کان کی وجہ سے روتا ہے، وہ نیند نہیں آتی اس کو، پھر وہ جو ہے دوائیوں کی طرف، علاج کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، تاکہ آپ یہ میری ویڈیو دیکھیں اور دوائی بنائیں، اور جن کے بچوں کے کان بہتے ہیں وہ بنا کر اس دوائی سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ نسخہ بنانے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آپ جو ہے ان چیزوں کا انتظام کریں۔ اس نسخے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ گائے، بھینس، بکری کے پایوں کے ناخن جو آپ کو قصاب سے ملیں گے، آپ نے انہیں جا کر کہنا ہے کہ ہمیں یہ ناخن چھری سے کاٹ کر دیں، یہ جلائے ہوئے ناخن جو ہیں ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو قصاب آپ کو گائے بھینس کے پایوں کے ناخن کاٹ کر دے دے گا، تو آپ نے اسے چھوٹے چھوٹے کر کر اپنے پاس لے آنے ہیں۔ تو یہ میں نے جو ہے بھینس کے پائے کے ناخن لے کر چھوٹے چھوٹے کاٹ لیے ہیں اور اسے برتن میں ڈال دیا ہے۔ دوسرا نمبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے یا تلوں کا تیل لینا ہے، اور اس تیل کو آپ نے اس برتن میں ڈال دینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے چولہے پر، گیس کے چولہے پر یا سلنڈر پر یا لکڑیوں والے چولہے پر آپ نے اسے رکھ کر ہلکی آنچ دے کر اسے پکانا شروع کر دینا ہے۔ اسے میں نے سلنڈر پر رکھ کر پکانا شروع کر دیا ہے۔ اس کی آگ ہلکی رکھی ہے، تیز آگ رکھنے سے اس کے اندر آگ بھی لگ سکتی ہے، جس سے ہماری دوائی بننے کی بجائے ضائع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہم نے ہلکی آگ رکھی ہے اور یہ پکانی شروع کر دی گئی ہے۔ جب یہ پکتے پکتے یہ ناخن جل جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے اسے آگ سے اتار لینا ہے۔ تو یہ تیل جو ہے یہ اچھے طریقے سے تیار ہو گیا ہے، اور ناخن جو ہے یہ جل کر کوئلے کی طرح ہو گیا ہے، اور یہ تیل جو ہے ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اب میں اس تیل کو یہ چھنی کے ساتھ چھان کر اور اسے اس بوتل میں ڈال کر محفوظ کر لوں گا۔ تو یہ ہمارا تیل جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے۔ تو اب میں آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ بتاتا ہوں کہ یہ تیل ہمیں اس وقت استعمال کرنا ہے جب بچے کے کان بہہ رہے ہوں، تو آپ نے اس کا کان صاف کر کے پھر اس کان میں ایک قطرہ اس تیل کا ڈال دینا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب دوسری مرتبہ آپ نے استعمال کرنا ہے تو کان کو پھر صاف کر لینا ہے، تاکہ اس کے اندر جو بھی تیل، میل اور گند وغیرہ ہو وہ نکل جائے، صاف ہو جائے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے دوسری مرتبہ ایک قطرہ تیل کا ڈال دینا ہے۔ تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی بچے کا کان جو بہہ رہا ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کا درد بھی ختم ہو جائے گا،
اور اس کے کان کے اندر سے جو گند وغیرہ نکلتا تھا وہ بھی بند ہو جائے گا۔ تو یہ دوائی جو ہے بہت ہی بہترین اور کارآمد ہے۔ تو یہ اس کے اوپر کوئی پیسے بھی نہیں لگتے، صرف تھوڑی سی محنت ہے، تو محنت کرنے سے یہ دوائی تیار ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ یہ بنا لیں تو میرے حق میں دعا کرنا، اور جو آپ کے دوست احباب ہیں ان کو بھی یہ نسخہ بتا کر فائدہ حاصل کریں اور مجھے دعا دیں۔